مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ اس فرش گیتی کے اوپر، اس آسمان کے شامیانے کے نیچے کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ کیا مقصد تھا؟ لتبلیغ الاسلام، لاشاعت الدین، لفروغ الدین، دین کو فروغ دینے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، دین اسلام کی رہبری کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے انبیاء آتے رہے، دین کا کام ہوتا رہا۔ سب سے اخیر میں جناب نبی آخر الزماں خاتم النبیین بن کر آئے، اور میرے رب کا بھی فرمان ہے اور میرے نبی کا بھی فرمان ہے کہ اے محمد الرسول اللہ، اب تم آخری نبی ہو، تمہارے بعد اب کوئی دوسرے نبی تشریف نہیں لائیں گے، لیکن نبی اکرم، رسول معظم، فخر بنی آدم، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، میرے بعد تو کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے، لیکن میری امت میں ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں اسلام پر جب کوئی آنچ آئے گا تو کوئی نہ کوئی ولی جنم لیتا رہے گا، کوئی نہ کوئی شبیر جنم لیتا رہے گا، کوئی نہ کوئی اللہ کا محبوب آتا رہے گا، اور ان کے ذریعے میرے دین کی تجدید ہوتی رہے گی اور میرے دین کو وہ ہرا بھرا کرتے رہیں گے۔ آئیے میں آپ کو ایک عظیم تاریخ سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسی روئے زمین پر جب عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کی عصمت فروشی ہوتی تھی، عورتوں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، عورتوں کے جسم کو ٹٹولا جاتا تھا، ماہواری، MC مہینے والی عورتوں کو ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا تھا، انہیں جھاڑو کے نوک پر کھانا دیا جاتا تھا، اور جس عورت کے شوہر، ان کے پتی انتقال کر جاتے تھے، اسی شوہر کے چتا پر اس عورت کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا تھا۔ معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، جو چھوٹی بچیاں ہوتی تھیں اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے عالم کے اندر، ایسے پرفتن دور کے اندر اللہ اکبر، جبکہ کعبے میں 360 بتوں کو نصب کر دیا گیا تھا، اتنے خطرناک لوگ تھے، اتنے بڑے آتنکواد تھے وہ، اللہ اکبر، کہ اپنی بیٹی کا گلا اپنے ہی ہاتھوں سے گھونٹ دیا کرتے تھے۔ آج کا آتنکوادی، آج کا ٹیررسٹ، وہ دوسروں کو مارتا ہے، خود کو نہیں مارتا۔ وہ ایسا آتنکواد تھا کہ اپنے ہی بیوی کو، اپنے ہی بچوں کو گلا دبا کر مار دیا کرتا تھا، زمین میں درگور دفن کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ایسے پرفتن دور میں، ایسے اضطرار کے عالم میں، ایسے کلک کے عالم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے پیار کرنے کا درجہ بتایا، بیٹی کیا ہے ان کی عظمتیں بتائیں، عورتیں کیا ہے ان کی شان بتائیں، ان کی عظمتیں بتائیں۔ اللہ اکبر، اگر رسول نہ آتے تو عورتوں کی عصمتیں محفوظ نہ ہوتی۔ عورتوں کو اگر کسی نے تحفظ دیا ہے سب سے پہلے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ اس دور میں آقا تشریف لائے، کیا فرماتا ہے میرا رب؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نبی رحمت جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ گوروں کے لیے بھی رحمت، کالوں کے لیے بھی رحمت، درندوں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت، زمین کے لیے بھی رحمت۔ میرے نبی ایک قبیلے کے لیے نہیں آئے تھے، ایک خاندان کے لیے نہیں آئے تھے، ایک ریاست کے نبی بن کر نہیں آئے تھے، ایک مخلوق کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، وَلِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، بلکہ میرے نبی تو سارے جہان کو ڈر سنانے والے آئے تھے۔ خود رسول اکرم فرماتے ہیں اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں اللہ کے تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اسی لیے
کیوں کہ میرے نبی کی اطاعت سب نے کیا ہے، پیڑ نے بھی میرے نبی کی اطاعت کیا ہے، آسمان نے میرے نبی کی اطاعت کیا ہے، سورج نے میرے نبی کی اطاعت کیا ہے، کہکشاں نے میرے نبی کی اطاعت کیا ہے، پہاڑوں نے میرے نبی کی اطاعت کی ہے، سمندروں نے میرے نبی کی اطاعت کی ہے، پرندوں نے میرے نبی کی اطاعت کی ہے، کیونکہ آپ انسانوں کے ہی نبی نہیں تھے بلکہ ان کے لیے بھی نبی تھے اور انسانوں کے لیے بھی نبی تھے۔ جبھی تو میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، چاند تو ٹکڑے کر دیے ہیں، میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہے، جبھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کو اشارہ کیا ہے، وہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جبھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاری کنویں میں لعاب ڈال دیا ہے تو اللہ اکبر اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی بکری، ذبح کی ہوئی بکری، پکی ہوئی بکری اور وہ ہڈیاں چبائی گئیں، ان ہڈیوں کو اکٹھا کیا ہے، میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، اس بکری کے بچے میں جان آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ کیوں کہ میرے نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، میرے نبی صرف ایک مخلوق کے لیے نہیں نبی تھے، تمام مخلوقات کے لیے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام جہان کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، وَلِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اور میں تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ تو ایسے پرآشوب دور میں اللہ نے میرے نبی کو نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہادی بنا کر بھیجا ہے، دائی بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے آقا حاضر بھی ہیں، میرے آقا ناظر بھی ہیں، اسی لیے ہر دور میں آقا علیہ السلام کی عظمت کا انکار اور منکر کرنے والے لوگ ہر دور میں ہوئے ہیں۔ غوث اعظم کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے، اللہ اکبر، نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے، حاضر اور ناظر نہیں مانتے تھے، لیکن دنیا میں آج آپ بھی مانتے ہو ملک الموت بیک وقت لاکھوں اربوں انسان کی روح نکال سکتے ہیں، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو ملک الموت حاضر ہوئے کہ نہیں ہوئے، ناظر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر وہ حاضر نہیں ہوں گے تو روح کیسے نکالیں گے؟ وہ ناظر نہیں ہوں گے، دیکھنے والے نہیں ہوں گے تو روح کیسے نکالیں گے؟ پتہ چلا ابھی ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے قصبہ شیموگا کے اندر 5:06 پر فلانے انسان کا انتقال ہوا، اسی